أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمدللہ ہمارا درس نمبر 22 ہے، مادہ لغت العربیہ زاد اکیڈیمیا کے مستوی الاول میں الحمدللہ. آج بات ہوگی الافعال الخمسہ اور اس کے احکام. افعال الخمسہ اور اس کے احکام. افعال الخمسہ کیا ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں؟ افعال الخمسہ کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. یہ ایک ٹیبل ہے فعل مضارع کی. فعل مضارع کی ایک ٹیبل ہے، کنجوگیشن ٹیبل، گردان ہے فعل مضارع کی. اسے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ یاد کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اس کو اگر یاد کر لیں تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو گردان ہے فعل مضارع کی، اس میں دیکھیں، یہ غائب ہے، مخاطب ہے، اور یہ متکلم ہے. تو یہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. اس میں مذکر مؤنث غائب، مذکر مؤنث مخاطب اور متکلم کے لیے مذکر مؤنث سیم ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. تو جو گردان چلتی ہے وہ ہے ہوا یکتبو، ہما یکتبانی، ہم یکتبونا، یا تکتبو، ہما تکتبانی، ہننا یکتبنا. اس کے بعد مخاطب کے ہیں انتا تکتبو، انتما تکتبانی، انتم تکتبونا. مؤنث کے لیے مخاطب انتی تکتبینا، انتما تکتبانی، انتن تکتبنا. اس کے بعد مذکر مؤنث متکلم کے لیے انا اکتبو، نحن نکتبو. یہ 14 شکلیں ہیں فعل مضارع کی. جو گردان ہے اس کی کنجوگیشن ٹیبل ہے فعل مضارع کی. اسے یاد کر لیں، اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو درس ہے آج کا افعال خمسہ کا، اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو، اسے ہم 5 ان ایئر پاکٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو 5 ہیں اسے ہم 5 ان ایئر پاکٹس بولتے ہیں. یہ اور یہ اور یہ 5 ان ایئر پاکٹس، کیونکہ ان کے اعراب بتانے کا طریقہ بالحرکت ہوتا ہے. یہاں حرکت آخری حرف پر حرکت تبدیل ہوگی، اعراب بدل جائے گا. تو اسے ہم 5 ان ایئر پاکٹس بول دیتے ہیں یاد رکھنے کی آسانی کے لیے، کیونکہ کسی چیز کو جیب میں رکھنا کتنا آسان ہوتا ہے، بس اس وجہ سے کہ اسے ہم کہہ دیتے ہیں 5 ان ایئر پاکٹ سے. بڑے آسان ہیں یہ، اگر ان کو یاد رکھ لیں 5 ان ایئر پاکٹس، تو ہم کہیں گے اس کا اعراب سمپل، آخری حرف کی حرکت تبدیل کریں، دمہ سے فتحہ کر دیں، منصوب ہو جائے گا، اور پھر اس دمہ کو سکون کر دیں تو مجزوم ہو جائے گا، فعل جزم میں چلے جائے گا. اگر اس کا آخری حرف حروف علت میں سے نہیں ہوگا، یا آخری حرف جو ہے حروف علت میں سے نہ ہو، تو پھر وہ اس کا جو جزم ہے وہ سکون سے ہو جائے گا، سکون رکھ کے وہاں پہ. اور اگر وہ حرف علت میں سے تو اس کو گرا دیں گے تو وہ مجزوم ہو جائے گا. تو یہ ہم نے گردان ہے اس کی. اب ہمیں افعال خمسہ کو اگر سمجھنا ہے تو افعال خمسہ کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، یہ جتنے بھی جس میں نون اٹیچڈ ہے، نون جڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو اور اس کو چھوڑ کر کے، یہ جو 2 لال والے نظر آ رہے ہیں، یہ والا اور یہ والا، ہننا اور انتنا کو چھوڑ دیں، 5 ان ایئر پاکٹس کو چھوڑ دیں. باقی سب میں جہاں پر بھی نون اٹیچ جڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہے، یہ والا 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 ہے، اور بس اتنے ہی. تو یہ انہیں کہا جاتا ہے الافعال الخمسہ. خمسہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں. دیکھیں، ہما مؤنث، انتما مذکر اور انتما مؤنث، تینوں ایک جیسے ہیں. دیکھیں، تکتبانی، تکتبانی، تکتبانی. تو اس کو ایک کاؤنٹ کر لیتے ہیں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، ٹھیک ہے، اور یہ 5. تو اس طرح سے 5 ہے. 1 2 ہوم کے لیے، انتم کے لیے، اور یہ تینوں ایک، یہ 3 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، اور یہ 5 ہو گیا. ان 5 کو الافعال الخمسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ جو یہ جو لال رنگ میں جو دکھایا ہے، اسے دکھانے کا مقصد ہے، ایسا اس لیے دکھایا ہے کیونکہ یہ جو الف ہے یہ فاعل ہے اس میں، کیونکہ ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، فعل کرنے والا. تو یہ الف جو ہے یہ فاعل ہے اس کا، جسے الف المثنیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ 2 کے لیے، 2 پہ دلالت کرتا ہے کہ فعل کو کرنے والے 2 لوگ ہیں. یہ جو لکھنے کا فعل ہے یکتبو، کتبہ یکتبو، اس فعل کو کرنے والے 2 لوگ ہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ الف سے. یہ الف المثنیٰ اس کا فاعل ہے، اس فعل کو کرنے والا، کہ ان دونوں نے لکھا، ان 2 مردوں نے لکھا، یا وہ 2 مرد لکھتے ہیں، کیونکہ یہ مضارع ہے، وہ 2 مرد لکھتے ہیں. ہم یکتبونا، یہ الف المثنیٰ کہلاتا ہے. الف 2 کا الف جو 2 پہ دلالت کرے. یہ واو، اسے ہم کہتے ہیں واو الجماعتی، واو الجماعہ.
پلورل کا واو، جماعت کا واو، یعنی ایک بڑے گروپ کا واو، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کو کرنے والے دو سے زیادہ، یعنی تین اور تین سے زیادہ. تو یہ واو جو ہے فاعل ہے اس فعل کا، یکتبون فعل، کہ وہ سب لکھتے ہیں، وہ سب مرد لکھتے ہیں. تو یہ واو جو ہے واو الجماعت ہے، واو الجماعت. اس کے بعد یہ الف، الف المثنیٰ ہے، یہ بھی جیسا یہاں پہ تھا سیم الف المثنیٰ ہے. یہ بھی الف المثنیٰ ہے، یہ بھی الف المثنیٰ ہے. یہ جو ہے اسے یا المخاطبہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انتی مؤنث، مخاطب مؤنث کے لیے ہے. تو یہ علامت ہے کس بات کی، کہ جو فعل کو کر رہی ہے وہ ایک عورت ہے. تو ایک عورت لکھتی ہے، تکتبینا، تو ایک عورت لکھتی ہے، تکتبینا. تو یہ یا کیا ہے، فاعل ہے اس فعل کا، جسے ہم یا المخاطبہ کہتے ہیں. تو افعال الخمسہ کیا ہوتے ہیں؟ افعال الخمسہ وہ ہیں ایسے افعال جس میں الف المثنیٰ ہو، یا واو الجماعت ہو، یا پھر یا المخاطبہ جس فعل کے اندر موجود ہو. ویسے افعال کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے، یہ دیکھیں، الف المثنیٰ، الف المثنیٰ، واو الجماعت، پلورل واو. اس کے بعد نون النسوہ، تو یہ ہے جو لال والے ہیں، یہ اسے نون النسوہ کہا جاتا ہے. یہ نون، یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے اس کے، نون النسوہ. اور یا المخاطبہ، یہ جو یا ہے تکتبینہ کا، یہ یا المخاطبہ کہلاتا ہے. مخاطب کا یا سیکنڈ پرسن فیمیل، مخاطب مؤنث، انتی مفرد. تو یہ اس کے ذریعے آپ کو افعال خمسہ سمجھ میں آ گئے. اب اسے اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرنے بہت آسان ہے. یکتبو، یہ یکتبو کے لیے ایسا کسی بھی فعل کے لیے بنایا جا سکتا ہے. یفعلو سے یاد کریں، یکتبو سے کریں، ینصرو سے کریں، یضربو سے کریں، یسمعو سے کریں، یفتحو سے کریں، جس سے چاہے اس کو یاد کر لیں. لیکن اس ٹیبل کو یاد کر لیں، یہ ٹیبل یاد ہو جائے گی تو 5 ان یور پاکٹس یاد ہو جائیں گے. 5 ان یور پاکٹس کا اعراب الگ طریقے سے بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. اعراب کی بات جب ہو رہی تھی، لفظاً اعراب کی ہم بات کر رہے تھے، خاص طور سے جب اعراب، وہ اعراب جو بال حرکت بتائے جاتے ہیں، تو اس میں اس کا ذکر سرسری طور پر گزرا اس سے پہلے اعراب کی بحث میں. یہ 5 ان یور پاکٹس ہیں جو ابھی ہم نے دیکھ لیے، ہما، ہما، انتما، انتما، ہوم، انتم اور انتی. تو اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جس بھی افعال کے ساتھ الف المثنیٰ ہو جڑا ہوا، یا واو الجماعت جس میں موجود ہو، یا المخاطبہ جس میں موجود ہو، وہ افعال کہلاتے ہیں الافعال الخمسہ، اور ان کے اعراب بتانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے. الافعال الخمسہ و احکامها، افعال خمسہ اور اس کے احکام. کہتے ہیں الافعال الخمسۃ ہی کل فعل مضارع اسند الى الف الاثنین، دیکھیں، وواو الجماعت او یا المخاطبتی. تین چیزیں. افعال خمسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ہر فعل مضارع ہے جو اسندا الا، جو کہ مسند ہے، یعنی جو کہ جڑا ہوا ہے یا جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے الف الاثنین نمبر 1، یا واو الجماعتی نمبر 2، یا المخاطبتی نمبر 3. یعنی ہر وہ فعل جس کے ساتھ آپ الف الاثنین دیکھ لیں، الف المثنیٰ دیکھ لیں، الف الاثنین کہیں، الف المثنیٰ ایک ہی بات ہے. الف یعنی دو کا الف، جو دو پر دلالت کرے، یعنی فاعل دو ہیں اس بات کی علامت ہو، جو ہم نے دیکھا الف المثنیٰ. واو الجماعت پلورل پہ علامت کرے جمع ہونے پر، یعنی کہ ہوم اور انتم کا، ہوم اور انتم والا صیغہ جو ہے گردان میں وہ. اور یا المخاطبہ کہتے ہیں انتی والا صیغہ، تکتبینا، تنصرینا، تدریبینا، تسمعینا، تفتحینا، یہ جتنے بھی ہوں گے جو یا المخاطبہ کے ساتھ ہوں گے، وہ تینوں یہ اسے کہا جاتا ہے الافعال الخمسہ. اور اس کی مثال دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دی ہے، یفعلانی، تفعلانی، یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا. یہ دیکھیں، یہ یا المخاطبہ ہے، یہ واو الجماعت ہے، یہ بھی واو الجماعت ہے، یہ الف المثنیٰ یا الف الاثنین ہے، اور یہ بھی الف الاثنین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو افعال ہیں 5، انہیں کہا جاتا ہے الافعال الخمسہ. ان کے یہ اوزان ہوتے ہیں. اب ان کی مثالیں دیکھیں. قولہ تعالیٰ کیا ہے، کانا یأکلان الطعام، سورۃ المائدہ. یہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی، کہ وہ دونوں یأکلانی کھایا کرتے تھے. کانا الف المثنیٰ آیا ہے، مرفوع، الف المثنیٰ مرفوع کیوں؟ یہ نون سے پتہ چلتا ہے. ہم ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں اس کے احکام جب آئیں گے. تو یہ بہرحال اس کی ایگزامپل ہے. یأکلانی یہ والا ہے، یا فلانی، یأکلانی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے افعال الخمسہ میں سے الف الاثنین کے ساتھ مسند ہے، جڑا ہوا ہے.
کہتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، یہ آ گیا واو الجماعت. جب واو الجماعت آ گیا اس کا مطلب یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور یہ واو الجماعت کے ساتھ مسند ہے. اب دیکھیں اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون، یہ دیکھیں یہاں پر بھی واو الجماع آ گیا، واو الجماعت. تو یہ بھی جو ہے افعال خمسہ میں سے ہے. انتم کی شکل ہے، یہ ہم کی شکل تھی، ہم یعملون انتم تعبثون. اس کے بعد قولہ تعالی فی معینان تجریان، تسنیہ آ گیا ہے، اور یہ ہیا کے ہما کے لیے، ہما کے لیے ہے فی ہما عینانی تجریان. آنی، آن آ گیا، الف المثنیٰ ہے یہاں پر، افعال خمسہ میں سے. ان ہاذان لساحران یریدانی، الف آ گیا، یہ آ گیا الف المثنیٰ الف الاثنین، تو پھر یہ ہو گیا افعال خمسہ میں سے. وقولہ تعالی قالوا اتعجبین، یہ آ گیا یا المخاطبہ، یا المخاطبہ. اتعجبین، یا حمزہ تو سوال کے لیے، اس کو چھوڑ دیں انٹروگیشن کے لیے. تعجبین اصل فعل ہے، انتی تعجبین من امر اللہ، مسند الی یا المخاطبہ، یا مخاطبہ موجود ہے اس لیے افعال خمسہ کی تو ساری مثالیں آ گئی. افعال خمسہ کی پانچوں مثالیں انہوں نے بیان کر دی. اب اعراب کیا ہوتا ہے افعال خمسہ کا؟ بہت آسان ہے. اگر وہ ٹیبل یاد ہے، نون آتا ہے نون جاتا ہے، اتنی بات یاد رکھیں. نون آتا ہے نون جاتا ہے. جب نون آتا ہے تو یہ مرفوع ہوتا ہے، نون جب چلے جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نصب یا جزم. یعنی نون اگر اس فعل میں سے ہم غائب کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس فعل کی اعرابی حالت، اس فعل کی اعرابی حالت ہوگی یا تو نصب یا جزم، نصب یا جزم. تو کہتے ہیں تعرب الافعال الخمسۃ بعلامات فرعیت کما یاتی، فرعی علامتوں کے ذریعے اس کا اعراب بتایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ اعراب یا تو اصلی ہوتا ہے یا اعراب فرعی ہوتا ہے. اصلی اعراب پرائمری جو کہ حرکت کے ذریعے بتایا جاتا ہے، دمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون، یہ اصلی اعراب ہے. اور فرعی اعراب کون سا ہوتا ہے؟ جو حروف کے ذریعے بتایا جاتا ہے، یا تو الف یا تو واو یا نون، یا اسی طرح سے فتحہ کے ذریعے ممنوع من الصرف میں، اور کسرہ کے ذریعے جمع مؤنث سالم میں، نصب کسرہ کے ذریعے، اور ممنوع من الصرف میں فتحہ کے ذریعے مجرور حالت بتائی جاتی ہے. تو یہ ساری فرعی علامات ہوتی ہیں. افعال خمسہ کی جو علامت ہے، اعرابی علامت، وہ فرعی نون. اگر نون ہوگا، اگر آپ کو افعال خمسہ میں نون نظر آتا ہے تو اس کا مطلب اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے. آپ کیا کہیں گے؟ مرفوع ہے بثبوت النون. دیکھیں کقولہ تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نون موجود ہے یہاں پہ، اور یہ واو الجماعت ہے، اس کے بعد نون آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ مرفوع ہے. ابھی کہتے ہیں تحبونا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہ لفظ یاد رکھیں، بثبوت النون، نون کے ثبوت کے ساتھ. نون باقی ہے، موجود ہے، نون ثابت ہے، اس کے ساتھ مرفوع ہے، اس پر مرفوع ہے، یعنی نون علامت ہے اس کے مرفوع ہونے کی. اگر نون ہے تو مرفوع ہے. لأنه من الافعال الخمسۃ، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت نون کے ساتھ مرفوع ہے؟ ایسا اس لیے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. وواو الجماعت فی محل رفع، اور یہ واو الجماعت جو ہے یہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مرفوع کی حالت میں واو الجماعت، کیونکہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہم کہیں گے فی محل رفع، فاعل رفع کے مقام پر ہے اور فاعل ہے. وہ بات نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ابھی ہم کو اس سے مطلب ہے کہ یہ فعل جو افعال خمسہ ہیں ان کا مرفوع کیسے بتاتے ہیں؟ ثبوت نون کے ساتھ. نون ہے تو یہ مرفوع ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں وقولہ تعالی الم تری الی الذین یزکون انفسہم، دیکھیں یزکون، ہم یزکون، واو الجماعت ہے یہ، اور یہ نون اس کے ساتھ آیا، تو ثبوت نون کے ساتھ یہ مرفوع ہے. ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنہ من الافعال الخمسۃ، تو یہ ثبوت نون کے ساتھ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ نون باقی ہے، موجود ہے، ثابت ہے نون وہاں پر. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَنْصِبُ وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ، اور اس کو منصوب اور مجزوم کیسے کرتے ہیں؟ اس نون کو حذف کر کے. نون جاتا ہے، جب نون چلے جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب بھی ہو جائے گا اور مجزوم بھی ویسے ہی ہوگا. دونوں طریقے سیم ہے اس کے لیے، منصوب اور مجزوم کرنے کا طریقہ سیم ہے. نون کو گرا دو، جیسے قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به، دیکھیں یہاں پر نون تھا، تذهبون تھا، لیکن یہ ان آیا جو کہ نواسب میں سے ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. جب یہ آیا تو اس کو نصب کیسے کرتے ہیں؟ پھر افعال الخمسہ کو نون کو گرا دیتے ہیں. جب نون گر جاتا ہے تو یہ منصوب ہو گیا. تو کبھی اشکال نہیں ہوگا کہ یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے، لیکن
دونوں کو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ نون کو حذف کر کے، چاہے منصوب کرنا ہو نون کو حذف کریں گے، مجزوم کرنا ہو نون کو حذف کریں گے. تو یہاں پر نون گر گیا، یہ منصوب ہو گیا، ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بھی ان مصدریتی، یہ ان مصدریہ کی وجہ سے منصوب ہے، وعلامۃ نصبہ حذف النون، نون کو حذف کر کے ہم نے اس کو منصوب کر دیا. کیوں؟ لأنہ من الافعال الخمسہ، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. دوسری مثال ولا تسبو، یہ مجزوم ہے ابھی، کیوں؟ یہ لا ناہیہ کی وجہ سے، یہ لا ناہیہ کی وجہ سے مجزوم ہو گیا ہے. جزم کی حالت ہے، کیسے جزم کیسے بتایا؟ نون کو حذف کر کے ہی بتایا ہم نے جزم بھی. مطلب لا تسبو، تسبونا تھا، تسبونا، نون گر گیا، لا تسبو الذین یدعون من دون اللہ، یدعونا، دیکھیں یدعونا مرفوع ہے، یدعونا ہم یدعونا، نون موجود ہے مرفوع، نون موجود ہے مرفوع. تسبو فعل مضارع مجزوم بلا الناہیت، لا ناہیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہے فعل مضارع. وعلامۃ جزمہ حذف النون، حذف النون، نون کو حذف کر کے ہم نے اس کو مجزوم کیا ہے. قولہ تعالی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیہ تستفتیان، الف، یہ الف المثنیٰ ہے، نون موجود ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، نون کے ثبوت کے ساتھ، اس کے باقی رہنے کے ساتھ یہ جو ہے مرفوع ہے اس وقت. یہ فعل تستفتیانی تثنیہ کے لیے ہے اور یہ ابھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے رفع نصب اور جزم بتانے کا طریقہ ہے افعال خمسہ میں. آپ کو وہ ٹیبل جو بتائی گئی تھی وہ یاد رکھنا ہے، اور اسی میں 5 in your pockets اور الافعال الخمسہ اگر یاد رکھتے ہیں تو اس کا اعراب بتانا بہت آسان ہے. نون آتا ہے، نون جاتا ہے، بس اتنا یاد رکھیں، نون جب آتا ہے یا ثابت رہتا ہے تو وہ مرفوع ہے، اور نون جب چلے جاتا ہے تو منصوب اور مجزوم دونوں حالتیں اس کی ویسے ہی بتائی جاتی ہیں نون کو گرا کر کے. یہی اس چیپٹر کا خلاصہ ہے کہ افعال خمسہ ہر وہ فعل ہے جو جڑا ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ الف الاثنین، واو الجماعت یا یا المخاطبہ، جو 5 صیغے جو ہم نے ٹیبل میں دیکھے تھے، ان کو اگر رفع کرنا ہے، مرفوع کی حالت میں انہیں لے کے جانا ہے افعال خمسہ کو، تو ثبوت نون کے ساتھ نون کو باقی رکھتے ہیں، وہی علامت ہوتی ہے اس کے مرفوع ہونے کی. اور اگر نون کو حذف کر دیا جائے تو یہ مجزوم اور منصوب ہو جاتے ہیں نون کو حذف کر کے. کہتے ہیں تختص الافعال الخمسۃ فی اعرابها بان فاعلها يكون متصلا بها، اور یہ افعال خمسہ خاص ہیں اپنے اعراب میں اس اعتبار سے کہ ان کا فاعل متصل جڑا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کا فاعل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا الف المثنیٰ فاعل ہے، واو الجماعت فاعل ہے، یا المخاطبہ فاعل ہے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جسے فاعل بارز اور متصل کہا جاتا ہے، جس کے جو کہ مرفوع رفع کی حالت میں ہوتا ہے، فی محل رفع فاعل. تو یہ ہمارا الحمدللہ آج کا درس تھا جو کہ افعال الخمسہ کے تعلق سے تھا. آئندہ جو درس آئے گا وہ تثنیہ کے تعلق سے شروع ہوگا. ابھی یہاں پر کچھ مثالیں ہیں، اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. مثلا ان کا اعراب بتانا ہے. دیکھیں واللہ بصیر بما تعملون، تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو نون موجود ہے، اس کا مطلب یہ مرفوع ہے بے ثبوت نون، ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ ثبوت النون، علامت رفعہ، اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون، نون کا ثابت ہونا، نون کا وہاں پہ باقی رہنا. یہاں پر دیکھیں اتبنونا، یہ اس کو حمزہ تو یہ سوال کے لیے اس کو چھوڑ دیں، تبنونا اصل فعل ہے، نون باقی ہے، یہ واو الجماعت ہے، واو الجماعت کے بعد نون ہے، تو یہ جو نون ہے یہ مرفوع اس کی علامت یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے نون بثبوت النون. تابسون، یہ بھی نون باقی ہے، یہ مرفوع ہے، نون باقی ہے اور یہ مرفوع ہے. قول اللہ تعالی فیہما عینان تجریان، یہ ساری مثالیں اوپر دیکھی تھی، الف المثنیٰ ہے اور اس کے بعد نون ہے، اس کا مطلب یہ ثبوت نون کے ساتھ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اگلا درس انشاءاللہ تانیث کے تعلق سے ہوگا، تو ہم اگلے درس میں ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.